پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد کے مشہور شہر میں ایک لوہار اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ لوہار کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ لوہار ایک محنتی، سچا اور ایماندار شخص تھا، مگر غصے والا بہت تھا۔ ہر ٹائم اپنے بیٹے پر بہت زیادہ غصہ کرتا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا دن کے وقت اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا اور رات کو ایک عالم کے پاس جا کر ان سے قرآن سیکھتا تھا۔ مگر باپ کو یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ اگر عالم بن گیا تو کیا کہے گا۔ چونکہ لوہار کا بیٹا عقل مند اور ادب والا انسان تھا اور علم کا شوقین تھا، تو عالم اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ ایک دن جب لوہار کا بیٹا اپنے باپ کے پاس آ گیا شام کے وقت، تو باپ نے کہا کہ بیٹا چھوڑ دو یہ ساری کتابیں اور یہ علم، کیونکہ علم سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور آؤ اور ہمارا کام سیکھو، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ باپ کے اس طرح کہنے پر بیٹے نے ایک اچھے اور ادب سے جواب دیا کہ بابا، تلواریں بنانا یہ صرف اس دنیا کا کام ہے، مگر علم سیکھنا اس دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ بیٹے کے اس طرح کہنے پر باپ نے کہا کہ آج میں نے بادشاہ سلامت کے لیے ایک تلوار بنایا ہے، جبکہ تو نے آج کیا ہے صرف کتاب بھی پڑھی ہے۔ اس طرح کی باتیں سن کر لوہار کا بیٹا پریشان ہو کر عالم کے پاس چلا گیا اور عالم سے کہا، میں اپنے باپ سے بہت زیادہ پریشان آ گیا ہوں۔ وہ ہر وقت مجھے علم کا طعنہ دیتا ہے، جبکہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آخر میرا باپ ہے اور ان کا قدر کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اب میں کیا کروں، علم کو چھوڑ دوں یا اس کا ساتھ دوں؟ یہ سن کر عالم نے کہا کہ اب میں لوہار کے پاس جانا چاہتا ہوں اور میں ان کو کچھ نصیحت بھی کروں گا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ عالم نے لوہار کو بہت زیادہ نصیحت کی، مگر لوہار کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا اور آخر اپنے بیٹے کو اس سے دور کیا۔ لوہار کا بیٹا ایک طرف تو خوش تھا کیونکہ اس نے علم سیکھنا جاری کیا، اور دوسری طرف وہ خفگان میں تھا، خفا تھا، کیونکہ وہ باپ کے بغیر علم سیکھنے میں لگا تھا، باپ سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ مجھے کچھ نہ کہے۔ ایک دن وہ بیٹا تھا، پڑھائی کرتا تھا جنت کا تذکرہ کے بارے میں، کہ اچانک اس کے اوپر اس کا باپ آ گیا اور وہ پڑھائی میں مشغول تھا کہ باپ نے اسے دیکھا اور اس سے کہا، بیٹا چھوڑ دو یہ پڑھائی اور اپنے کام پہ جاؤ، اور آئندہ میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ لوہار کا بیٹا سیدھا اٹھ گیا اور کام سیکھنے کے بجائے عالم کے پاس گیا علم سیکھنے کے لیے، اور عالم سے کہا کہ اب میں گھر نہیں جاؤں گا، اب سے میں یہی رہوں گا قرآن کی خاطر، علم کی خاطر، اور اپنے گھر کو نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے بابا مجھے مار دیں گے۔ عالم نے اس کی بات مان لی اور کہا کہ اب سے تم میرے بیٹے جیسے ہو، اب سے تم یہاں رہ سکتے ہو، اور اس پر لوہار کا بیٹا بہت خوش ہو گیا۔ لوہار کا بیٹا علم کا بہت زیادہ شوقین تھا، قرآن پڑھنے اور علم سیکھنے کا شوقین تھا۔ وہ دن رات قرآن کو سیکھنے میں لگا رہتا تھا، اور آخر کار وہ ایک اچھا اور خاصا عالم بن کر 8 سال کے بعد وہ سیدھا بادشاہ کی محل میں پہنچ گیا، اور بادشاہ نے اسے اپنا مشیر مقرر کیا۔ ایک دن کسی نے لوہار کو چوری کرتے ہوئے پکڑا اور سیدھا بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا، اور بادشاہ سلامت کے ساتھ ان کا جو مشیر تھا یہ اس لوہار کا بیٹا تھا، جو 8 سال علم کرنے کے لیے اس لوہار نے اپنے گھر سے نکالا تھا، مگر 8 سال کے اندر اس کا بیٹا بہت مختلف ہو چکا تھا۔ اس لوہار کے بیٹے کا رنگ اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ لوہار نے اسے نہیں پہچانا، اور لوہار اس سے بھی بہت ڈرتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ کے مشیر تھا اور ان کے ساتھ ادب میں بات کرتا تھا۔ سارے لوگ کھڑے تھے اور اس لوہار کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا، تو اس کے اندر اس کے بیٹے جو کہ بادشاہ سلامت کا مشیر تھا، اس نے اپنے باپ لوہار سے کہا کہ مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کو آپ نے اپنے گھر سے نکالا تھا، اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پر لوہار حیران ہو کر ان مشیر سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکالا ہے؟ یہ سن کر لوہار کے بیٹے نے کہا کہ بابا، میں وہ آدمی ہوں، میں وہ شخص ہوں جسے آپ نے اپنے گھر سے نکالا تھا کہ علم نہ سیکھ، قرآن کو نہ سیکھ۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بادشاہ کے مشیر بن کے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جب بادشاہ سلامت کو یہ پتہ چلا کہ لوہار کا بیٹا
میرا مشیر اور ایک بڑا عالم ہے۔ تو وہ بھی حیران ہو کر مشیر سے پوچھا کہ آپ اس حد تک کیسے پہنچ گئے؟ تو مشیر نے کہا کہ میں نے قرآن کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دی، قرآن کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر دیا، اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے لوہار کو آزاد کر دیا، اور لوہار نے اپنے بیٹے سے معافی مانگ لی اور کہا کہ آپ خوش رہیں۔ سب کے بعد لوہار بادشاہ کے پاؤں میں گر پڑے اور رونے لگے کہ بادشاہ سلامت مجھے معاف کر، اور آئندہ میں ایسے کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ نے اسے معاف کیا۔ تو دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کو قرآن کے علم سے روکنا نہیں چاہیے، اور آج کل کے زمانے میں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں قرآن ایک روشنی ہے، ایک طاقت ہے اور ایک پاور ہے، تو اس سے کسی کو بھی محروم نہیں ہونا چاہیے، چاہے بوڑھے ہو، جوان ہو، بیٹے ہو، سب کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔